ایک ایسی آیات میرے بھائیو آج بیان کریں گے کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل سے حل ہو جائیں گے۔ اور ایسی آیت بھی نہیں ہے میرے بھائیو کہ کسی مختصر کتاب میں ہے یا چھوٹی کتاب میں ہے، کسی عالم نے بتایا یا کسی بزرگ نے بتایا، نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل آ جاتے تھے تو یہ آیت میرے بھائیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود تلاوت کرتے تھے۔ کس نے بتایا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو تفسیر مظہری والے ہیں، انہوں نے تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی مشکل آتے تھے اس آیت کی تلاوت شروع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے میرے بھائیوں کہ امت جب اس آیت کی تلاوت شروع کرے اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا۔ دیکھو، ہم ایک ایسی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبر ہے۔ ہم آپ لوگوں کو وہ چیزیں پہنچاتے ہیں جو معتمد بھی ہو اور آپ لوگوں کے کام بھی آ جائے۔ ہم جو بات سنیں اور آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو فرماتے ہیں میرے بھائیوں، تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ جس مشکل میں آ جائے اسی مشکل کی وقت اس آیت کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے اندر اس کی مشکلات حل کریں گے، اس کی غم کو خوشی میں بدل کریں گے، اس کے قرض کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، دیکھو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تلاوت کرتے، جنگ بدر میں فرشتے آسمان سے نازل نہیں ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنگ بدر میں فرشتے آسمان سے نازل ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر میدان پہ جب جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرتے۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت شامل حال۔ تو تفسیر مظہری والے نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی امتی کے لیے بھی چاہیے کہ جو بھی مشکل اس کو آ جائے اس آیت کی تلاوت کرے۔ مختصر آیت ہے، دیکھو اس کی ترجمہ مختصر آیت ہے۔ آیت کون سے ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس نے تقویٰ کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کریں گے، ان کی مشکلات ختم کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق دے گا کہ اس کی گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کی مشکلات آسان ہو، آپ کے رزق ایسے راستے سے ملے کہ آپ کے گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو، اس آیت کی ترجمہ بھی یہی ہے۔ تو آپ دنیا میں کیا چاہتے کیا ہو؟ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ دیکھو، یہ آیت ہے کدھر، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورۃ طلاق میں 2 نمبر آیت ہے۔ آپ لوگ قرآن مجید کو کھول دو، سورۃ طلاق میں 2 نمبر آیت ہے۔ اس کو آپ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مشکل آیا تو اس مشکل میں اس آیت کو اس طرح پڑھتے رہے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہے تو جہاں جاتی اس آیت کو یاد کر دو۔ دفتر میں ہو دفتر میں پڑھتے رہو، جب موقع ملا مزدورہ کرتے ہو کھیت میں پڑھتے رہو، باغ میں ہو اپنے باغ میں پڑھو، راستے پہ چل رہے ہو مسافر ہو تو سفر میں اس کو پڑھو، جب بسترے پہ ہو، سوئے ہو، بیمار ہو، لیٹے ہو، اسپتال میں ہو، ادھر پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیمار کو شفا ملے گا، قرضدار کو قرض سے نجات ملے گا۔ میرے بھائی جس کی اولاد نہیں ہے، کتاب نے لکھا ہوا اس آیت کو اولاد کی نیت سے پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ جس مشکل کے لیے جس وقت آپ کو ٹائم ملا اس آیت کو پڑھتے رہو۔ تو یہ میرے بھائیو اس آیت کی طاقت پہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ اگر آپ کو اس طرح ہر حالت پہ ٹائم نہیں ملتا تو پھر علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایک خاص ختم ہے۔ وہ ختم یہ کہ اس آیت کو صبح بھی 7 دفعہ پڑھو، پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھو، اور شام کو مغرب نماز کے بعد بھی 7 دفعہ پڑھتے رہو، اول آخر میں درود شریف پڑھتے رہو۔ اگر آپ کی مشکلات ہیں نہیں، ایک بندہ چاہتا ہے یا ایک بندہ کہتا ہے یار میرا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، نہ میں قرضدار ہوں نہ بیمار ہوں الحمدللہ، نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس آیت کو وہ بھی بندہ پڑھے تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے اس شخص کی حفاظت کرے گا، اسی آیت کی طاقت کی وجہ سے۔ سورۃ طلاق میں ہے، آیت نمبر 2 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔